پیاز سے پیار تے تیل نال یاری بڑی چنگی چیز ہے یارو۔ سب سے پہلے اس پیاز اور میری طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم۔ دو درمیانے سائز کے پیاز لے لینے، بالکل اپنے نیانے ورگے انہاں نوں نکا نکا تسی لینا ہے کٹنے کے بعد جب یہ براؤن ہونے لگ جائے تو چکن کو آپ نے ایک چاپر میں بالکل گرائنڈ کر لینا، نہیں کر سکتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹا بھی آپ پیسز کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اس چکن کو کلا بازے کھلاتے ہوئے کڑائی میں ڈال دینا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے۔ ساتھ میں ڈال رہی ہوں سوڈیم کلورائڈ، اس کو پیار سے ہم نمک بولتے ہیں، اور بلیک بیوٹی کالی مرچ حسب ضرورت ڈال سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تینوں سوسز بھی اچھلنے لگے ہیں بھائی، ان کو ڈالنا مت بھولیے گا۔ ونیگر، چلی سوس، ٹماٹو سوس تینوں کے ایڈیشن کر دیں۔ اس کی کوانٹٹی ذرا کم ہی رکھیے کیونکہ آگے بھی ان کی ایڈیشن کرنی ہے، کہیں دھماکے کے ساتھ ڈبل دھماکہ نہ ہو جائے، تو ان کی ایڈیشن ذرا کم کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اب ریڈ ساڑی اور گرین ٹاپی پہن کے ٹماٹر اور سبز مرچوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے ٹماٹر لیے تھے، سبز مرچیں میں نے 4 لی تھی۔ حسب ضرورت حسب ذائقہ آپ چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ۔ تو یہ میں نے اس کو ڈال دی جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو گیا تھا، چلو فرائی کیا، چکن کو بہت زیادہ نہیں کرنا تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو جائے۔ اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سارے مسالوں کی۔ جی وہی مسالے جو ہماری ورثہ سے چلتے آ رہے ہیں، سارے جو ہم سالن میں بھی ڈالتے ہیں، انہیں کی ایڈیشن کرنی ہے۔ گرم مسالہ، سوکھا دھنیا، زیرہ، نمک، سرخ مرچ، ساری چیزیں وہی ہیں۔ اس میں آپشنل چیز یہ ہے چکن پاؤڈر کہ میں ایڈیشن کروں گی، ٹیسٹ میں بہت زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے، بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے۔ چکن پاؤڈر آپ نے مسٹ ڈالنا ہے، اس کی ایڈیشن کروں گی۔ اور کلونجی تو موسٹ فیوریٹ ہے، یہ میں نے چکن پاؤڈر ڈال دی ہے، 2 چمچ کم از کم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کلونجی جو ہے وہ میری فیوریٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے سنت مبارکہ اس کے تو بینیفٹس ہی بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی ایڈیشن میں مسٹ کرتی ہوں۔ اب باری ہے پردہ نشین بند گوبھی کی، اس کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا، اور شملہ سے لائی ہوئی شملہ مرچ بھی میں نے چاپ کر لی تھی۔ ان دونوں کو میں نے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا۔ 3 عدد آلو میں نے مزید مٹیریل کو انکریز کرنے کے لیے بلیچ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں چیز ساری گل گئی ہے، مل بھی گئی ہیں اچھے طریقے سے۔ سبز دھنیا اس کو مزید رنگ دینے کے لیے ڈال لیں، آہستہ آہستہ بھاپ نکلنے لگی ہے، سبزیاں رنگ بدلنے لگی ہے، چکن کی خوشبو بھی فضا میں گھلنے لگی ہے، جیسے کوئی عطر فروش اپنے فن کا جادو دکھا رہا ہو۔ جب یہ سب تیار ہو جائے تو اب باری آ جائے گی اس کی اچھے طریقے سے تیاری کی۔ اس سے پہلے آپ نے ہلکا سا پانی ڈال کے میدا ایک پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے رول کا یہ طریقہ پچھلی پریویس اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا کہ کس طریقے سے آپ نے رولنگ کرنی ہوتی ہے، پھر بھی میں آپ کو ایک رول کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کی یادداشت تر و تازہ ہو جائے۔ تو یہ 1 چمچ میں نے ڈال دیا تھا اس مٹیریل کا، اور اچھے طریقے سے اس کو پہلے میں نے سائڈ سے فولڈ کیا ہے، دونوں سائڈ سے فولڈ کرنا ہے یہ لگا کے، اور پھر میڈ سے کرنا ہے۔ اچھا ڈیفرنٹ اس کے طریقے ہوتے ہیں، آپ کو جو ایزی لگتا ہے، جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ میں اینڈ پہ بھی اچھے طریقے سے لگا دیتی ہوں تاکہ اس کی اوپننگ نہ ہو۔ یہ آپ کا رول تیار ہو چکا تھا، اس لیے میں پوری ٹرے تیار کرنے لگی تھی۔ اور یار تیار کرتے سے پہلے میں آپ کو ٹرک تو بتا دوں، ٹرک یہ تھی کہ آپ نے دیکھیں رول پٹی تو استعمال کر ہی لی، ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے سینڈوچز بنانے کے لیے بھی اس مٹیریل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے برگرز بنانی ہے، سینڈوچز بنانی ہے، تو آپ یہی مٹیریل ڈال کے ان تینوں کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں۔ آؤٹ کلاس کا بنتا ہے، اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے کہ مطلب تینوں کو یوز کر کے آپ نا چھا جائیں گی گھر میں بھی اور محلے میں بھی۔ اور تو یار یہ مکھی کہاں سے آ گئی۔ چلو جی ہمارے سارے رول تیار ہو چکے تھے، اب اگلے پروسیس کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ وہ تو میں ہر ویڈیو میں ہی بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کو کرتی ہوں فریز کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے ہی اس کو نکال کے، یا اسی دن بھی آپ نکال کے اچھے طریقے سے پلاسٹک بیگس نکالیں، اور اس میں جو ہے اچھا یہ ہر دفعہ نئے نہیں لانے پڑتے بھائی، اسی کو واش کر کے میں رکھ دیتی ہوں، یہ واشیبل ہوتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اچھے طریقے سے آپ نے سیٹ ڈاؤن کر دینا ہے سارے رولز کو، بہت اکٹھا نہیں انہوں پانا، نہیں تو پین پر انہوں نے پڑنا شروع کر دیتا، تھوڑا سا ان میں فاصلہ رکھنا تاکہ جب یہ تھوڑی سے فریز ہو کے اگر بھی یہ تھوڑا اسپریڈ ہونا چاہیں تو ساتھ جوڑے نا۔ یہ ہمارے ہو چکے تھے آلریڈی، تو اب آپ اس کو فریز کریں، انجوائے کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔